السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لیسن آج کا لے لیجئے، اپنا قرآن پاک کھولیں۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 266 سے 266 آیت۔ چلیں جی قرآن پاک کھولیں اور ٹرانسلیشن لکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیا ودو، یہاں پر دیکھیں یہ دو لفظ بنیں گے۔ جو حمزہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عربی میں جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے، یعنی زیر زبر پیش، تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ کیا، یودو چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے۔ یودو کیا پسند کرتا ہے۔ احدکم، احدو کوئی ایک، کم تم میں سے، احدکم کوئی ایک تم میں سے، ان کے تکونا ہو، ان تکونا کے ہو، لہو لام لیے، ہو اس، لام کا مطلب لیے بھی ہوتا ہے اور کئی جگہوں پر ہم اس کو سینس بنانے کے لیے جیسے کا کے کی بھی کر لیتے ہیں، تو لہو اس کے لیے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کا بھی لکھ سکتے ہیں۔ لہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، من سے، نخیل کھجور، و اور، اعناب انگوروں کا، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتہا تحتی نیچے، ہا اس کے نیچے، یعنی اس باغ کے نیچے، الانہارو نہریں، لہو لام لیے، ہو اس کے لیے، یعنی اس انسان کے لیے جس کا وہ باغ ہے، فی ہا فی میں، ہا اس میں، یعنی اس باغ میں، من سے، کل الثمراتی ہر قسم کے پھل، کلی ہر قسم اور الثمراتی پھل ہر قسم کے پھل، و اور، اصابہ اصاب آ گیا، ہو اس پر، تین اس کے حصے بنیں گے، و اصابہ اور ہو، اور آ گیا اس پر، الکبرو بڑھاپا، کبر بڑھاپا، و اور، لہو اس کے لیے، لام لیے، ہو اس کے لیے یا اس کے، ذریۃ بچے، ضعفاء ناتواں ہیں، یعنی چھوٹے ہیں، فَأَصَابَہَا اس کی بھی تین پارٹس کر لیں، تو، اصابہ آ گیا، ہا اس پر، تو آ گیا اس پر، یعنی اس باغ پر، بریکٹ میں باغ لکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے پھر، تو آ گیا اس پر، اعصارٌ ایک بگولا،
فی ہی، فی میں، ہی اس میں یعنی اس بگولے میں، نارن آگ، اس بگولے میں آگ تھی، فاحترقت، ف تو، احترقت وہ جل گیا، یعنی وہ جو باغ ہے وہ جل گیا، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ اللہ، لکم تمہارے لیے، لام لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے، الآیاتی نشانیاں، لعلکم شاید کہ تم، لعل شاید، کم تم شاید تم، لعل کا مطلب شاید بھی ہوتا ہے اور تاکہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر دونوں آ سکتے ہیں، آپ تاکہ تم بھی کہہ سکتے ہیں اور شاید تم بھی کہہ سکتے ہیں، شاید تم تتفکرون، تم غور و فکر کرو، تفکر کرو، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والوں، انفقوا خرچ کرو، من سے، طیباتی پاکیزہ، پاکیزہ چیزیں، چیزیں بریکٹ میں لکھ لیں، پاکیزہ خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو، کسب تم، کسب کماؤ، تم کسب تم نے کمایا، وا اور، مما دو لفظ ہیں، من اور ما، من میننگ سے، ما جو، تو مما کا مطلب بن جائے گا اور اس میں سے جو، اخرجنا، اخرج نکالا، نا ہم نے، نون زبر الف نا جب اینڈ پر آتا ہے کسی لفظ کے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، اخرجنا ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، لام لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے، من سے، الارضی زمین، وا اور، لا نہیں، تیمموا تم ارادہ کرو، الخبیثہ گندی چیز کا، گندی، الخبیث اور چیز جو ہے وہ بریکٹ میں لکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، من ہو، من سے، ہو اس میں سے، یعنی اس مال میں سے، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، اس میں سے جو، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، تا کا میننگ ہے تم، وا اور، لس تم، لس نہیں، تم اور نہیں تم، لس کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، ولس تم اور نہیں تم، بِآخِذِہِ لینے والے اس کو، بِآخِذِ لینے والے، ہی اس کو یعنی اس مال کو، الا مگر، ان یہ کہ، تغمضوا تم چشم پوشی کرو،
شروع کا جو تا ہے اس کا مطلب ہے تم چشم پوشی کرو فی میں ہی اس میں، یعنی کہ اس مال میں. وَاعْلَمُوا اور اعلموا جان لو انا یہ کہ اللہ غنی بے نیاز ہے، حمید خوبیوں والا ہے. شیطان یعیدکم ڈراتا ہے کم تم کو. کس سے ڈراتا ہے؟ فقر سے، تنگ دستی. اور یأمرو حکم دیتا ہے، وہ حکم دیتا ہے کم تمہیں. یا جو ہے نا اس کا مطلب ہے وہ، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالفحشاء بے حیائی کا، فحاشی کا. واللہ اور اللہ یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، یعدو وعدہ کرتا ہے کم تم سے. اب اوپر شیطان کے ساتھ یعدو آیا تو ہم نے کہا کہ وہ ڈراتا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعدو آیا تو ہم نے کہا کہ وہ وعدہ کرتے. اصل میں تو یہ یعدو کا مطلب وعدہ کرنا ہی ہوگا، لیکن یہاں پر چونکہ شیطان کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہ وعدہ تو نہیں سینس بنتی، تو یہاں پر ہم نے کہا کہ وہ ڈراتا ہے تمہیں. ویسے بھی عربی کے جو لفظ ہوتے ہیں ان کے کئی اس کے اندر سے میننگز نکلتے ہیں ایک ایک لفظ سے بھی. اچھا، واللہ یعدکم اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرتن مغفرت کا، بخشش کا، منہ لفظی ترجمہ بنے گا من سے، ہو اس، تو لیکن اس کا مطلب بنے گا اپنے پاس سے، یا اپنی، خالی اپنی بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اپنی مغفرت کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں. وفضل اور فضل. واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے. بس یہاں پر تک ہم کریں گے آج کا لیسن. تو اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں میں. ایود احدکم کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، ان کے تکون ہو لہو اس کا، جنتن ایک باغ. کس چیز کا باغ ہو؟ من نخیل و اعناب کھجوروں اور انگوروں کا. تجری من تحتها الانہار اور اس باغ کے اندر نہریں بہتی ہوں، ندیاں بہتی ہوں. اور چونکہ قرآن پاک عرب میں نازل ہو رہا تھا، تو عرب چونکہ ایک ریگستانی علاقہ ہے، تو وہاں پر تو یہ ایک بہت ہی آئیڈیل نقشہ تھا باغ کا، کہ جس کے اندر کھجوریں بھی ہیں، انگوروں کی بیلیں بھی ہیں، اور ندیاں بھی بہہ رہی ہیں. تو یہ زبردست قسم کا ایک باغ کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اور فرمایا لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں ہر طرح کے پھل بھی ہیں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور کیا ہو گیا جس شخص کا وہ باغ تھا اس پر بڑھاپا طاری ہو گیا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اور اس کی جو اولاد تھی وہ ابھی ضعیف ہے، یعنی کہ ناتوان ہے، چھوٹی ہے.
فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو پھر آ گیا اس باغ پر ایک بگولا، فیہ نارن، اور اس کے اندر آگ تھی، فاحترقت، اور جس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا باغ جو ہے وہ جھلس کر رہ گیا، جل گیا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال دی ہے، اور اس مثال سے اللہ تعالیٰ ایک وہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہمیں ایک مثال کے ذریعے سے۔ یعنی کہ کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ساری عمر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت نیکیاں کی اور نیکیوں کے انبار میں نے کما لیے، اس بندے کی طرح کہ جس کا وہ باغ تھا، کہ نیکیوں، ایک بندہ ہے وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، خیراتی ادارے بھی چلا رہا ہے، اللہ کی راہ میں بھی ڈھیروں ڈھیر دے رہا ہے، اور بھی بڑی نیکیاں کر رہا ہے، اور جب وہ یہ ساری نیکیاں کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ڈھیروں ڈھیر نیکیاں جو ہیں وہ ہیں، اور شاید یہ نیکیاں اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اچانک اسے معلوم ہوتا ہے یہ ساری نیکیاں جو تھیں، جب اللہ کے سامنے حاضری ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ نیکیاں تو وہاں ہیں ہی کوئی نہیں، نامہ اعمال تو خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ تو اس انسان کا حال اس انسان کی طرح ہوتا ہے کہ جس کا یہ باغ تھا، کہ باغ اس کا تھا اور اس کے اندر فصل بھی زبردست تھی، اور کھجوروں کے، انگوروں کے باغ میں فصل تھی، اور ندیاں بہہ رہی تھیں، ہر طرح کا پھل تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ اچانک ایک بگولا آیا اور اس سے اس کا سارے کا سارا باغ جو ہے وہ جل گیا، جو اس نے اتنی محنت سے وہ باغ لگایا تھا۔ اور جب باغ جل گیا تو اب وہ دوبارہ اس کو باغ کو لگانے کے قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بوڑھا ہو چکا ہے، اولاد اس کی اتنی چھوٹی ہے کہ وہ مدد کر نہیں سکتی اس کی۔ تو اب اس کا کیا حال ہے کہ وہ بالکل مایوس ہو کے رہ گیا ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس انسان کی طرح ہے کہ جو دنیا میں نیکیاں کرتا ہے، لیکن اس کی نیکیاں جو ہیں وہ دنیا ہی میں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ ریاکاری سے ضائع ہو جاتی ہیں، یا وہ غیبتوں سے ضائع ہو جاتی ہیں، یا وہ اور کئی طریقے ہیں، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کو صدقہ دے کر احسان جتلا دیا، کسی بھی طرح سے وہ نیکیاں جو تھیں وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ اور اب وہ انسان جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ہیں اور انشاءاللہ میری نجات ہو جائے گی، تو جب اللہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں تو کچھ بھی نہیں بچا، وہ سارے کا سارا جو تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے عمل میں اخلاص نہیں تھا، اور عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص سب سے ضروری شرط ہے۔ اور اب جب کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے پاس کوئی اور چوائس بھی نہیں ہے، نہ تو وہ واپس جا کر دوبارہ وہ نیکیاں کما سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی وہاں پر مدد مل سکتی ہے۔ تو اس کا حال اس بوڑھے کی طرح ہے جس کی یہ باغ کی مثال دی گئی ہے کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور مہلت بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ معاف کرے بہت ہی ڈرانے والی سچویشن ہے، اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے جو اکثر اس حدیث کا ذکر میں کلاس میں بھی کرتی ہوں، کہ اور مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، شاید اس لیے میں بار بار ذکر بھی کرتی ہوں، کہ وہ انسان جو کہ ڈھیروں نیکیاں لے کر ایک انسان اللہ کے حضور حاضر ہوگا نامہ اعمال پر، لیکن ہوگا کیا کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ بھئی اس کے پاس تو ڈھیروں نیکیاں ہیں اور یہ جنت میں جائے گا، لیکن پھر کچھ لوگ آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اس بندے نے ہمارا حق مارا ہے، تو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیاں ساری جتنی بھی اس نے حق مارا ہے تو اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دو، اور کرتے کرتے وہ ساری نیکیاں جو تھیں جو اس نے کمائی تھی اتنی مشکل سے، وہ تقسیم ہو جائیں گی، اور پھر بھی لوگ آ رہے ہوں گے، اور اس کے جو معاملات اتنے پور ہوں گے دنیا میں کہ لوگ پھر بھی آ رہے ہوں گے، اور پھر حکم ہوگا کہ نیکیاں تو اس کے پاس ہیں کوئی نہیں، لہٰذا ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، اور اس طرح سے وہ اتنی نیکیاں کمانے کے باوجود، حالانکہ وہ نیکیاں اخلاص والی ہوں گی، لیکن پھر بھی اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، اور جنت میں جاتے جاتے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔
تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ مفلس ترین شخص ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مفلسی سے بچائے، اور ہمیں اب جو ہمارے پاس موقع ہے دنیا میں، ایک کھیتی ہے دنیا آخرت کی، کہ جس میں ہم کچھ کما لیں اور آخرت میں اس کا کچھ ہمیں پھل مل جائے، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ اخلاص کے ساتھ کریں اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں، اپنی نیکیوں کو سنبھال کے آخر تک لے جا سکے اور اس بوڑھے جیسا حال ہمارا نہ ہو۔ تو اس کے بعد فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کی نا ایک چیز بتائی اور اس کو مزید کھول کر مثال دے کر اچھی طریقے سے سمجھایا، اور بڑے آسان مثال سے سمجھایا کہ جو ہر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی آیات سمجھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اور تم اس سے بچ سکو، اس نقصان سے بچ سکو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ مال سے، ما کسبتم، جو تم کماؤ، یعنی اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کے دین کے لیے خرچ اگر تم نے کرنا ہے، اللہ کے نام پر دینا ہے، تو جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے جو پاکیزہ اور اچھی چیز ہے، جو بہتر چیز ہے، وہ نکال کر اللہ کے راستے میں دو، ردی مال نہ دو۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو اخرجنا لکم من الارض، اس میں سے بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں سے۔ اب ظاہر ہے جو کھیت ہیں، زمینیں ہیں، اس کے اوپر ایک کسان ہے، وہ ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، فصل اگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم محنت کر رہے ہو اس میں سے نکالنا تو اللہ نے ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انسان سب کچھ کرے اور پھر بھی جیسے اس بوڑھے کے ساتھ ہوا کہ سب کچھ کیا اور فصل تباہ و برباد ہو گئی۔ تو جو کچھ محنت ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، لیکن پھل تو اللہ کی رضا سے ہی اور اللہ کی مرضی سے نکلتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ زمین میں سے جو ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے، اس میں سے کیا کرو، تم دو اللہ کے راستے میں، اس میں سے بھی خرچ کرو اللہ کے لیے۔ تو یہاں پر یہ وہ جو عشر والی بات ہے کہ جو فصل انسان زمین میں بوتا ہے، پھر وہ فصل کاٹتا ہے، تو اس پر بھی جس طرح مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح سے زمین میں عشر ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی بتایا گیا کہ وہ بھی جب تم نکالو تو کیا کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو کہ اسے خرچ کر دو۔ یعنی کہ جو اس زمین میں سے پیداوار ہو، تو جب عشر نکالنا ہو، وقت آئے، تو اس وقت ایسا نہ ہو کہ اس فصل کا جو ایسا حصہ جو گلا سڑا ہے وہ تم نکال کے ان غریبوں کو دے دو اور باقی اچھی اچھی فصل اپنے پاس رکھ لو۔ ردی مال لوگوں کو دے دو کہ چلو میرا ردی مال بھی نکل گیا اور اللہ کا حق بھی ادا ہو گیا۔ ایسا مت کرو، بلکہ بہتر مال دو جو اللہ کے راستے میں دینا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے وہ اصل میں اللہ ہی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں جو کچھ دے رہی ہوں وہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے رہی ہوں، تو پھر انسان ردی مال دیتے ہوئے ڈرے گا، اس کو شرم آئے گی کہ نہیں، میں اللہ کو دے رہی ہوں تو میں ایسی چیز دوں، میں بہترین چیز اللہ کے ہاتھ میں دوں، پھر یہ دل چاہے گا۔ پھر فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے اگر وہ شے تم کو دی جائے سوائے اس کے کہ چشم پوشی کرو۔ یعنی یہاں پر بتایا گیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تم تھوڑی دیر کو سوچو کہ جو تم کسی کو دے رہے ہو، اگر تم اس کی جگہ پر ہو، یعنی کہ تم محتاج ہو اور تمہیں ضرورت پڑ رہی ہو، اور پھر اگر تم آؤ اور تمہیں وہ چیز دی جائے جو تم آج لوگوں کو دے رہے ہو ردی، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ہوتا ہے نا، ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو آپ پر پڑے تو آپ کو پتہ چلے۔ تو اسی طرح سے اگر وہ چیز جو تم
کسی کو دے رہے ہو ردی، اگر سوچو کہ اگر تم اس کی جگہ پر ہو اور تمہیں وہ چیز لینی پڑ جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تو تمہیں بھی اچھا نہیں لگے گا وہ لینا، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ، یعنی کہ تم اتنی زیادہ محتاج ہو کہ تمہیں اچھا نہیں بھی لگ رہا، لیکن تم لوگے، خاموشی سے لے لوگے کیونکہ تمہاری ضرورت ہے۔ ایک غلط چیز ہے، ایک خراب گلی سڑی چیز ہے، لیکن تم اتنے ضرورت مند ہو کہ تمہیں وہ لینی پڑ جائے گی، مگر یہ کہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ یہ بندہ مجھے اتنا گلا سڑا سامان دے رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے اور وہ خوبیوں والا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات کیوں بتائی گئی کہ چونکہ ہم جو بھی چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ اصل میں ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جب دینے کا ہم تصور کریں گے تو اچھی چیز اللہ کو دیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تو بے نیاز ہے، مطلب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہماری ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، وہ تو غنی ہیں، ان کے پاس تو ساری خزانوں کی کنجیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ حمید ہیں، خوبیوں والے ہیں۔ تو اس لیے جو کچھ بھی ہے وہ اچھے طریقے سے سجا سنوار کے دو۔ پھر فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے یا فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وعدہ کر رہے ہیں تم سے کس چیز کا؟ اپنی طرف سے اپنی مغفرت اور فضل کا۔ تو تقابل آ گیا کہ دیکھ لیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور وہ تمہیں یہ چیز تمہارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اگر تم نے یہ مال کسی کو دے دیا تو تمہارے پہ خود کہیں فقر اور فاقہ نہ آ جائے، تو جمع کر کے اپنے لیے رکھو۔ تو وہ تمہیں ڈراتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم میرے راستے میں مال دو گے تو ایک تو تمہیں مغفرت، تمہارے گناہوں کو معافی ملے گی اللہ کی طرف سے، اور کیا ہوگا، اللہ کا اپنا فضل، اپنے فضل سے تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے، کہ اللہ کے راہ میں دینے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ وہ اللہ کے فضل سے اور بڑھتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ وہ ایک دانہ اگر اللہ کے راستے میں دیں تو اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کے تمہارے اخلاص کے مطابق بلکہ اس سے بھی زیادہ واپس کر دیتے ہیں، ثواب اور اجر کے حساب سے بھی، اور پیسے کے جو دے رہے ہیں اس کے حساب سے بھی، فضل بھی اللہ تعالیٰ اپنا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں بتا دیا گیا کہ شیطان تمہیں روکے گا، لیکن تم نے اس کی بات پر دھیان نہیں دینا، بلکہ تمہارا فوکس اللہ کی ذات کی طرف اس وعدے پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مغفرت اور اپنا فضل یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دو تو تمہیں مغفرت اور فضل کا وعدہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں، تمام خزانوں کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی وسعت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور وہ جانتے ہیں کہ کون کس نیت سے اللہ کے راستے میں دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عملوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص دے تاکہ ہم اپنی نیکیوں کو سنبھالیں اور ان کو بچا بچا کر آخرت میں لے جائیں، اور وہ نیکیاں ہماری نجات کا باعث بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔